ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمجرمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت بہت اٹھا کے نعرہ حیدری حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پہ لعنت سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، اس انتہائی مقدس مجلس اعلیٰ سے آپ بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں کے سامنے خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے سورہ مبارکہ یونس کی 35ویں آیت کو اس مجلس کا سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ قرآن سننے والے، قرآن پڑھنے والے، قرآن پر ایمان رکھنے والے تشریف فرما ہے۔ بے شک رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، اپنے اس کلام پاک کی اس آیت میں انسانوں سے ایک سوال کر رہا ہے، اور وہ سوال کیا ہے؟ افمن یہدی الی الحق۔ اللہ پوچھ رہا ہے کہ انسانوں یہ بتلاؤ کہ وہ جو حق کا راستہ دکھا رہا ہے اس کے پیچھے چلا جائے یا جو راستے کا محتاج ہے اس کا اتباع کیا جائے۔ فما لکم کیف تحکمون، تم لوگ اس بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہو، کیا حکم لگاتے ہو؟ عزیزوں، رب کائنات پروردگار، اس کی ذات عین علم ہے، اس کی ذات عین عدل ہے۔ لیکن ہم جب کہتے ہیں نا دعائے یستشیر، دعائے مجیر، دعائے جوشن کبیر میں دعائیں پڑھتے ہیں، دعائے کمیل میں کہتے ہیں یا سابق النعم، اے نعمتوں کے برسانے والے، ہے نا، مختلف اللہ کے اسما ہیں، عادل ہے، عالم ہے۔ تو آپ عادل ہیں، آپ اور ہیں، عدل اور ہے۔ آپ اگر عالم ہیں تو علم اور ہے، آپ اور ہیں۔ لیکن خدا کو جب ہم عالم کہتے ہیں تو اس کی ذات عین عدل ہے، عین علم ہے۔ بے شک بے شک، یعنی اس میں دوئی نہیں ہے کہ علم الگ ہو جائے نعوذ باللہ اور خدا کی ذات الگ ہو جائے، پھر تو شرک ہو جائے گا نا۔ خدا تو ایک ہی ہے، تو جو اس کی صفات ہے وہ عین ذات ہے۔ خدا عادل ہے یعنی عین عدل، خدا عالم ہے یعنی عین علم، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو اب اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ بے شک ذرا سا آپ کا ٹائم لینا اللہ شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، جملہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اللہ نے جب عیسائیوں کی رد میں جواب دیا قرآن مجید کے اندر، عیسائیوں کا دعویٰ آپ کو معلوم ہے، تو جو کہتے تھے کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کا تو کوئی باپ نہیں ہے، تو جس کا باپ نہ ہو وہ اللہ کا بندہ نہیں، بھائی اللہ کا بیٹا ہے نا، نعوذ باللہ، ابن اللہ ہے۔
قرآن نے ایک ہی جواب میں بات کو ختم کر دیا. اللہ بول رہا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب. اللہ کی نگاہ میں عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے. آدم کے جو باپ تھا نمازی. میں آپ کے سماعتوں کو لے جانا چاہ رہا ہوں تو بھائی ان کو اللہ کا بیٹا کیوں نہیں کہتے؟ ان کے میرا باپ ہے نہ بیٹا ہے. اچھا تو آدم ہے کون؟ خلق, قرآن بول رہا ہے اسی آیت میں خلقہ من تراب. آدم وہ ہے جسے اللہ نے تراب سے پیدا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بشریت کی بنیاد کا نام ہے تراب. خلق, میں نہیں بول رہا, قرآن بول رہا ہے. اس قرآن کی آیت سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ. خلقہ من تراب, بشریت کی بنیاد کا نام ہے تراب, ہے نا. پہلا بشر آیا اس یعنی جہاں سے تاریخ بشریت آغاز ہو رہا ہے, یہاں سے انسان کی تاریخ کا آغاز ہو رہا ہے, اس پہلے بشر کی بنیاد کا نام ہے تراب. اور اس کے بعد سینکڑوں نہیں لاکھوں کروڑوں اربوں نہیں معلوم کتنے انسان اللہ نے بنائے اور بناتا رہے گا وہ, ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب یہ ایک آیت ہے اور اب پھر کسی مقام پہ کہتا ہے کہ ذرا اس تراب کی طاقت دیکھیے گا کہ تاکہ اس مجلس کے اندر ہم کچھ آیتیں پڑھ کر ایک فیصلے تک پہنچیں. اس تراب کی طاقت دیکھیے گا. اللہ پھر کسی مقام پہ کہتا ہے اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ. اللہ بول رہا ہے اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اس خدا کا انکار کر رہا ہے جس نے تجھے تراب سے پیدا کیا. اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ, ہے نا. تو من نطفۃ تیری حیثیت کیا ہے؟ تجھے اللہ نے قطرہ نجس سے پیدا کیا, ہے نا. تو قطرہ نجس سے پیدا کیا, لیکن اس سے پہلے کیا کہتا ہے؟ من تراب ثم من نطفۃ. یعنی بظاہر دیکھنے میں انسان کی ابتدا وہاں سے نظر آتی ہے کہ جو شکم مادر میں اپنے سیر تکامل کو پورا کرتا ہے. ظاہری طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ انسان ماں کے پیٹ میں اپنے سیر تکامل کو پورا کر رہا ہے, لیکن اللہ کہہ رہا نہیں, یہ درجہ بعد کا ہے. قطرہ نجس کا درجہ بعد کا ہے, پہلے ہے تراب. فرمائے میں آیت پڑھ رہا ہوں, سورہ کہف کی آیت ہے من تراب ثم من نطفۃ, ہے نا. اللہ کہتا ہے تمہیں نظر آ رہا ہے بظاہر کہ انسان قطرہ نجس سے بنا, لیکن اس کی پہلے بھی بنیاد ہے, اس کا نام ہے تراب. تو اب کیا نتیجہ نکلا؟ پہلا بشر جو آیا اس کی بنیاد بھی کیا ہے؟ تراب. اور جتنے انسان قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے ان سب کی بنیاد تراب, ہے نا. یہ آغاز کی منزل تھی. اور جب اللہ کے بنائے ہوئے انسان نے قیامت کا انکار کیا تو جانتے کیا کہا؟ کہنے لگا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. جب ہم تراب ہو جائیں گے تو دوبارہ زندہ کیسے کیے جائیں گے؟ دیکھیں آغاز بشریت کا نام ہے تراب. انسان جب اکڑ کر اللہ کی بنائی ہوئی قیامت اور عقیدہ قیامت کا انکار کرتا ہے تو کہتا ہے کہ آئینہ لمبعوثون, جب ہم گل سڑ جائیں گے, مٹی میں مل جائیں گے, خاک ہو جائیں گے, وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا, ہڈیاں گل جائیں گی, ہم تراب ہو جائیں گے, تو دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے, ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر بھی سمجھ رہا ہے کہ انجام بھی تراب ہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں جملوں کو ملاتے رہے, آغاز بشریت کا نام تراب, جب انسان نے انکار کیا انجام بشریت اس کا نام بھی تراب, ہے نا. ہم تراب ہو کے دوبارہ زندہ کیسے کیے جائیں گے؟ یہ دنیا کا مرحلہ تھا. اور جب انسان میدان حشر میں اٹھا, توجہ چاہ رہا ہوں, یہ میری تمہید بڑی اہم ہے اور فیصل آباد کے علمی سماعتوں سے میں خطاب کر رہا ہوں. آغاز بشریت تراب, انجام بشریت تراب. اور جب انسان میدان حشر میں اٹھا, میں نہیں بول رہا ہوں, قرآن بول رہا ہے, جب انسان میدان حشر میں اٹھا اور انسان نے دیکھا کہ کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی جنت میں جا رہا ہے, کوئی جہنم واصل ہو رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب انسان اپنے انجام کو دیکھے گا اور یہ دیکھے گا کہ ہم جنت سے محروم ہو رہے ہیں تو یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا, اس وقت کافر کہے گا کاش میں تراب ہوتا. میں داستان سنانے نہیں آیا ہوں, قرآن کی آیتیں قرآن کے ماننے والوں کو سنا رہا ہوں. باریک سے منزل ہے اور باریک سے میرا بیان ہے, اور یہ نازک منزل, یہ نازک مرحلہ ہمیں مل کر طے کرنا ہے. میرے سامنے میرے بزرگ بھی ہیں, بچے بھی ہیں, خرد بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں. مولا سب کو سلامت رکھے. قرآن پڑھنے والوں کو, قرآن سننے والوں کو جب قیامت میں
کافر دیکھے گا کہ میں جنت سے تو محروم ہو رہا ہوں، ہے نا، تو آپ کو کیا کہے گا؟ یقول الکافر، قرآن بول رہا ہے یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں تراب ہوتا۔ بھئی اب مجھے بتائیے مجمع، ہوتا کیا مطلب؟ کافر تو پہلے کہہ رہا تھا کہ ہم تراب تھے تو کیسے زندہ ہوں گے؟ ابھی تو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، کافر تو پہلے کہہ چکا تھا کہ ہم تراب ہو گئے تو دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ تو اب تراب تھے، تراب ہو گئے، اب ہوتا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آغاز بشریت کا نام ہے تراب، دنیا میں انجام بشریت کا نام ہے تراب، اور اس دنیا کے بعد اس عالم میں کل حسرت کا نام ہے تراب۔ نعرہ حیدری۔ میری فکر کہاں جا رہی ہے؟ میرے ساتھ ہوا کرتا ہے، میرے ساتھ مل کر اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ آغاز بشریت کا نام تراب، انجام بشریت کا نام تراب، اور اس عالم کی کل حسرت کا نام تراب، ٹھیک ہے نا؟ اب ذکر آیا ہوا ہے تراب کا، تو اب میں ایک جملہ کر دوں، اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، نمازی مجمع ہے میرے سامنے، ہے نا؟ مولا آباد رکھے سارے عبادت گزاروں کو۔ دیکھیں اسلامی فقہ کے اندر، خدا کرے یہ بات پہنچا سب کچھ، ذرا باریک بات ہے لیکن میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ سے بیان کروں۔ فقہ اسلامی میں، اسلامی فقہ میں دو مقام ایسے ضرور آتے ہیں جہاں پر خصوصیت کے ساتھ تراب کا ذکر ہوتا ہے۔ میرا ساتھ دیتے رہیے گا، ہوا کرنا جتنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلا مقام ہے مقام طہارت، ہے نا؟ جب طہارت کی بات آئے گی تو تراب کا ذکر آئے گا۔ فقہ میں کیا نہیں پڑھتے؟ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے التراب احد الطہورین، دو پاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک کا نام ہے تراب۔ مولا آباد رکھے، سلامت رکھے آپ کو۔ یہ تھوڑا سا میرا ساتھ دیتے رہیے گا، مشکل باتیں ہیں لیکن اتنا خوبصورت نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ ان آیتوں سے، ان جملوں سے، کہ انشاءاللہ ہم ایک فیصلہ لے کر یہاں سے اٹھیں گے فرش اعلیٰ سے۔ مولا سلامت رکھے سارے فرش اعلیٰ پہ بیٹھے ہوئے اتنے محترم سننے والوں کو۔ تو دو جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ تراب کا ذکر بہرحال آتا ہے، ایک منزل طہارت، ہے نا؟ التراب احد الطہورین، دو پاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک کا نام ہے تراب، پانی بھی پاک کرتا ہے اور تراب بھی پاک کرتی ہے نا؟ اور دوسری منزل ہے سجدہ۔ جب سجدے کا ذکر آئے گا تو تراب کا ذکر آئے گا نہیں آئے گا؟ یہ جملہ کہنے دیں، طہارت کی منزل میں بھی تراب ہے اور سجدے کی منزل میں بھی تراب ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ منزل طہارت میں تراب کا ذکر پانی کے بعد آتا ہے، پانی نہ ہو تو تیمم کر لیں، لیکن منزل مقام سجدہ میں اکیلے تراب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ کو بھی کہے جناب نہیں، ہم جو ہے وہ جب طہارت کرتے ہیں تراب سے، پانی سے، تو سجدے میں بھی پانی پر بھی سجدہ کر لیں گے اور تراب پہ بھی کر لیں گے، ایسا کوئی قانون نہیں ہے نا؟ تو کیا نتیجہ نکلا؟ میرا ساتھ دیے گا، میں باری بات کر رہا ہوں بار بار آپ سے، میرا ساتھ دیں گے تو فیصلہ ہوگا۔ منزل طہارت میں تراب بھی پانی بھی، منزل سجدہ میں اکیلے تراب ہے، ایسا کوئی قانون نہیں کہ آپ پانی پہ بھی سجدہ کر لیں اور تراب پہ بھی کر لیں، نہیں ہے نا؟ تو منزل سجدہ میں اکیلے تراب ہے نا، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور اگر کوئی دوسرا قابل سجدہ بنے گا تو وہی بنے گا جو تراب کی پیداوار ہو۔ ساتھ دینا ہے، کیا کہنے یہ باتیں میں ایسے ہی کر سکتا ہوں آہستہ آہستہ، لیکن آپ آہستہ نہیں ہوئیے گا، میرا ساتھ دیتے رہیے گا۔ آہستہ ایسی منزل میں آ چکی ہے تقریر، اور سارے سننے والے بھی آ چکے ہیں، اب پیچھے ہٹا نہیں جا سکتا، اس سے بیان ادھورا رہ جائے گا۔ اتنی مشکل باتیں آپ نے سن لی، آئے سن لی، ہے نا؟ فقہ کا جملہ سن لی آپ نے، التراب احد الطہورین۔ تو اب منزل طہارت میں پانی بھی ہے، سجدہ بھی ہے، پانی بھی ہے، تراب بھی ہے، منزل سجدہ میں اکیلے تراب ہے، اور اگر کوئی دوسرا قابل سجدہ بنے گا تو وہ تراب ہی کی پیداوار ہوگا۔ کیا مجھ سے بہتر نہیں جانتے سننے والے؟ بھائی پتے کی حیثیت کیا ہے؟ ذرا سی ہوا چلی اور اڑ کر گر گیا، ہے نا؟ لیکن اس کی حیثیت نہیں ہے، ذرا سی ہوا چلی اور پتا اڑ کے گر گیا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اسے بھی ہم نے قابل سجدہ بنا دیا۔ اگر تم اس پتے پر بھی سر رکھ دو گے تو
ہم تمہارے سجدے کو، اور ارحم الراحمین وہ اکرم الاکرمین، ہم تمہارے سجدے کو قبول کرنے والے ہیں، ہے نا؟ تو پتے پہ سجدہ اس لیے جائے کہ تراب کا فیض لیا ہے، لکڑی پہ سجدہ اس لیے جائے کہ تراب کا فیض لے کے آگے بڑھا ہے۔ ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، لکڑی پر سجدہ جائے، چٹائی کے اوپر سجدہ جائے، پتے پہ سجدہ جائے، ہے نا؟ ورنہ اگر آپ دیکھیں تو بازار میں اس پتے کی کیا قیمت ہے، ایک لکڑی کی، ایک پتے کی کیا حیثیت ہے، چٹائی کی کیا حیثیت ہے نا؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مادیت کے بازار میں، بازار مادیت میں ان پتوں کی کوئی قیمت نہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ سجدہ مادیت پر نہیں ہوتا، تراب سے دی ہوئی طاقتوں پہ ہوتا ہے۔ آج ہم ان کے سارے آ جائیں، اتنے بیداری سے سن رہے ہیں۔ کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہوں میں، ان جملوں کو سنبھالتے رہیے گا، ماشاءاللہ بڑے صاحبان فکر ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، اتنی علمی اور مشکل پہلے سے چھڑی ہوئی ہے، لیکن مشکل کشا کے ماننے والے ہیں، تو اب بیان کو میں آگے لے جا رہا ہوں، لیکن یہی بیداری رکھیے گا۔ تو آپ اس لیے سجدے کے قابل کہ مٹی کا فیض لے کے آگے بڑھی، لکڑی اس لیے قابل سجدہ کہ تراب کا فیض لے کے آگے بڑھا، چٹائی اس لیے قابل سجدہ کہ تراب کا فیض لے کے آگے بڑھا ہے۔ اب ایک اور فیصلہ کرنا ہے اور بڑا لطف آئے گا سننے والوں کو انشاءاللہ۔ وہ جملہ یہ ہے کہ جناب ساری چیزیں میں نے تراب کا ذکر کیا، اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، بڑی باریک سی بات ہے، میرا ساتھ دیے گا، کتنے نوجوان دائیں بائیں بیٹھے ہوئے پیچھے تک دیکھیں۔ زمین سے نکلنے والی سونا بھی ہے، زمین سے نکلتا ہے نا، خدا کرے یہ جملہ پہنچا سکو، مولا مجھے طاقت دے کہ جملہ پہنچا سکو، بولنا ہے، آواز آنی چاہیے، خاموش نہیں بیٹھنا ہے۔ زمین سے نکلنے والا سونا بھی ہے اور زمین سے نکلنے والا عقیق بھی ہے، فیروزہ بھی ہے نا؟ دونوں زمین کی پیداوار ہے۔ آواز نہیں آ رہی ہے، سامنے والے سارے خاموش بیٹھے، میرا جملہ کافی باتیں کرنی ہیں آپ سے، ذرا نعرے لگیں گے آخر میں، لیکن ذرا ہوا کر کے آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، اللہ بہادر ٹھیک ہے، تندرست تو بولے ٹوٹے چھٹی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، یزیدیت، تبا کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ ختم کی نہیں آپ حضرات، میں نے ایک موضوع چھیڑا ہوا ہے اور اس موضوع کو مجھے ختم کرنا ہے۔ زمین سے نکلنے والا سونا بھی ہے، میں اب تبھیر نہیں باندھ رہا ہوں، وقت گزر جائے گا، مجھے کئی گھنٹوں کا سفر کر کے آگے جانا ہے، آپ بھی مصروف ہیں، میں بھی مصروف ہوں، میرا ساتھ دے جا کے میں کلیجے کی طاقت لگا کے جملہ کروں۔ زمین سے سونا بھی نکلتا ہے، زمین سے عقیق بھی نکلتا ہے، زمین سے فیروزہ بھی نکلتا ہے، دونوں زمین کی پیداوار ہے، سنگ مرمر کا تعلق بھی زمین سے ہے نا؟ لیکن آپ جا کے پوچھیں علماء سے، فقہاء سے، سونے پر سجدہ ناجائز، عقیق پر سجدہ جائز، فیروزے پہ سجدہ جائز ہے نا؟ حالانکہ زمین کی پیداوار سونا بھی ہے، خدا کرے جملہ پہنچے، زمین کی پیداوار سونا بھی ہے۔